اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزوہ بنی نذیر ہجری۔ غزوہ بنی نذیر 3 ہجری میں ہوا، جس کا سبب یہ ہوا کہ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ ہجرت فرما کر تشریف فرما ہوئے تو یہودیوں کے 2 قبیلوں نے جو مدینہ طیبہ کے باہر رہتے تھے، آپ سے عہد کیا کہ ہم آپ کے موافق رہیں گے اور آپ کے سامنے کوئی برائی نہیں کریں گے۔ جب آپ اس معاملے پر گفتگو کے لیے ان کے پاس گئے اور ان سے اس معاملے میں گفتگو کی، وہ لوگ آپ کو ایک دیوار کے نیچے بٹھا کر مشورہ کرنے لگے کہ دیوار پر سے ایک پتھر لڑھکا کر آپ کو قتل کر دیں۔ آپ کو وہیں سے اطلاع ہو گئی، آپ اٹھ کر مدینہ تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیلا بھیجا کہ تم نے اپنے عہد کو توڑا ہے، یا تو 10 دن کے اندر نکل جاؤ ورنہ لڑائی ہوگی۔ وہ لڑائی کے لیے تیار ہوئے۔ آپ ان پر لشکر لے آئے اور ان کے حلقے کو گھیر لیا۔ آخر وہ تنگ ہو کر نکل جانے پر راضی ہوئے۔ سورہ حشر میں یہی قصہ ہے، آپ خود قرآن پاک پڑھیں گے تو آپ کو خود معلوم ہو جائے گا۔ اللہ پاک کی پاکی بیان کرتے ہیں، سب جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے کفار اہل کتاب کو ان کے گھروں سے پہلی بار اکٹھا کر کے نکال دیا۔ تمہارا گمان بھی نہ تھا کہ وہ کبھی اپنے گھروں سے نکلیں گے، اور خود انہوں نے یہ گمان کر رکھا تھا کہ قلعے ان کو اللہ سے بچا لیں گے، سو ان پر اللہ کا عتاب ایسی جگہ سے پہنچا کہ ان کو خیال بھی نہ تھا، اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا کہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے اجاڑ رہے تھے۔ سوائے عقل مندوں اس حالت کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو۔ پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ اس سبب سے ہے کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو شخص اللہ کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سخت سزا دینے والا ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو اور ذہن نشین کر لو کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ذلیل کرتے ہیں اور آخرت میں اس کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ غزوہ بدر سنی ہجری۔ جنگ احد سے واپس جاتے ہوئے کافر کہہ گئے تھے کہ آئندہ سال بدر پر پھر لڑائی ہوگی۔ جب وہ زمانہ قریب ہوا تو کافروں کو بدر تک جانے کی ہمت نہ ہوئی۔ انہوں نے یہ سوچا کہ ایسی تجویز کرنی چاہیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بدر نہ جائیں، تاکہ ہم کو شرمندگی نہ ہو۔ چنانچہ انہوں نے ایک جاسوس کو مدینہ منورہ بھیجا کہ مسلمانوں میں جا کر یہ خبر پھیلائے کہ کافروں نے فوج جمع کی ہے۔ مسلمان تو صرف اللہ سے ڈرتا ہے، وہ کافروں کی زیادتی سے تو نہیں ڈرتا۔ انہوں نے سن کر کہا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہماری مدد کے لیے اللہ کافی ہے۔ آپ 1500 آدمیوں کو ساتھ لے کر بدر تشریف لے گئے اور چند روز قیام کیا، لیکن وہاں کوئی کافر مقابلے پر نہیں آیا۔ مسلمانوں نے وہاں تجارت میں خوب نفع حاصل کیا اور خوش و خرم واپس لوٹ آئے۔ دومتہ الجندل اور غزوہ احزاب ہجری۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ دمشق کے قریب کچھ کفار جمع ہو کر مدینہ منورہ پر چڑھنا چاہتے ہیں۔ آپ 1000 آدمیوں کو لے کر روانہ ہوئے۔ کفار یہ خبر سن کر بھاگ گئے۔ آپ چند روز وہاں رہ کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ اس کو دومتہ الجندل کہتے ہیں۔ اسی سال غزوہ بنی مصطلق بھی ہوا، لیکن یہاں پر بھی کافر مقابلے پر نہیں آئے
اور اپنا سامان اور اہل و عیال چھوڑ کر بھاگ گئے۔ پھر اسی سال غزوہ احزاب ہوا، اس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ سورہ احزاب میں اسی کا ذکر ہے۔ یہ لڑائی اسی وجہ سے ہوئی کہ پہلے آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ یہودیوں کے 2 قبیلوں کو جنہوں نے معاہدہ کی خلاف ورزی کی تھی، ان کو ان کے قلعوں سے نکال دیا گیا تھا۔ چنانچہ انہی میں سے ایک کا آدمی اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر مکہ پہنچا اور کافروں کو لڑائی کے لیے آمادہ کیا اور اس کے لیے بہت کوشش کی، یہاں تک کہ 10,000 کافروں کی فوج مدینہ منورہ پر حملہ کرنے چلی۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے مشورہ کر کے مدینہ کے پاس خندق کھودنے کا حکم دیا اور وہاں اپنا لشکر قیام کیا۔ کفار آئے اور خوب تیر اندازی کرتے رہے، مسلمانوں کی طرف سے بھی اس کا جواب دیا جاتا رہا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں میں تفریقہ ڈلوانے کی تجویز کی اور اللہ پاک نے کامیابی عطا فرمائی۔ کافروں کے اندر آپس میں تفریقہ پیدا ہو گیا اور آپس میں اچھا خاصا بگاڑ پیدا ہو گیا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد اس طرح کی کہ ایک زوردار ہوا بھیجی جس سے کافروں کی خیمہ اکھڑ گئے اور گھوڑے بھاگنے لگے۔ چنانچہ اسی رات کو کافروں کو لشکر واپس چلا گیا۔ اے ایمان والو، اللہ کا انعام اپنے اوپر یاد کرو جب تم پر بہت سے لشکر چڑھ آئے، پھر ہم نے ان پر ایک آندھی بھیجی اور ایک ایسی فوج بھیجی جو تم کو دکھائی نہ دیتی تھی، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھتے تھے جب وہ لوگ تم پر آ چڑھے تھے، اوپر کی طرف سے، نیچے کی طرف سے بھی، اور جب کہ آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں اور کلیجے منہ کو آنے لگتے تھے، اور تم لوگ اللہ کے ساتھ طرح طرح کے گمان کر رہے تھے۔ اس موقع پر مسلمانوں کا امتحان لیا گیا اور سخت زلزلے ڈالے گئے۔ اس کے آگے پھر اسی جنگ میں جو حالات پیدا ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے اور اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ منافق جن کے دلوں میں اسلام پکا نہیں ہوا تھا کہنے لگے، اور جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے یوں کہہ رہے تھے کہ ہم سے تو اللہ نے اور اس کے رسول نے محض دھوکے ہی کا وعدہ کر رکھا ہے، اور بہت سے لوگ اپنے گھر جانے کی اجازت مانگنے لگے کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ خبردار کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ تم کو بھاگنا کچھ نفع نہیں دے سکتا۔ اگر تم موت سے یا قتل سے بھاگتے ہو اور اس حالات میں سوائے تھوڑے دنوں کے زیادہ فائدے نہیں اٹھا سکتے، یہ بھی فرما دیجئے کہ وہ کون ہے جو تم کو اللہ سے بچا سکے اگر وہ تمہارے ساتھ برائی کرنا چاہے، یا وہ کون ہے جو اللہ کے فضل سے تم کو روک سکے اگر وہ تم پر فضل کرنا چاہے، اور اللہ کے سوا نہ کوئی اپنا حمایتی پائے گا نہ مددگار۔ اور اللہ تعالیٰ نے کفار کا منہ پھیر دیا، وہ کوئی فائدہ حاصل کیے بغیر اپنے دل کی جلن لیے یوں ہی پلٹ گئے، اور مومنین کی طرف سے اللہ ہی لڑنے کے لیے کافی ہو گئے۔ اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ مسلمان اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں اور ثابت قدم رہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور مسلمانوں کو کامیاب کرتا ہے، جس طرح اس نے جنگ احزاب میں کیا ہوا۔ کافروں کی تعداد کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، اسی سال کافروں سے اور کئی چھوٹی چھوٹی جنگیں ہوئیں۔ ایک جنگ میں مسلمانوں نے درختوں کے پتے جھڑ جھڑ کر کھائے، ایک جنگ میں جو سمندر کے کنارے پر ہو رہی تھی اور مسلمانوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ بچا نہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی مچھلی سمندر سے باہر نکال دی جس کو مسلمانوں نے کئی روز تک کھایا۔ ویڈیو کو لائک شیئر کیجیے اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اس کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجیے تاکہ ایسے ہی ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔